ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب أليم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم المقیم الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. بات چل رہی تھی مسجد حرام اور حج کے سلسلے میں. 2-3 آیت جس پر پچھلی دفعہ ہوا تھا میں نے پھر وہاں سے ریپیٹ کیا ہے. جیسا کہ ہم نے کہا تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے والے آنے نہیں دے رہے تھے. صلح حدیبیہ میں بھی نہیں آنے دیا, عمرہ نہیں کرنے دیں گے. تو اللہ نے اس مسجد کی حقیقت بتا دی کہ اس مسجد کی حقیقت کیا ہے, اور اس پر تفصیلی کچھ بات ہم نے کیا تھا, میں پھر ریپیٹ کروں گا. ان الذین کفروا, تو جن لوگوں نے کفر کیا, حق کا انکار کیا, ویصدون عن سبیل اللہ, اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکا, والمسجد الحرام, اور مسجد حرام سے لوگوں کو روکا ہے. وہ مسجد حرام الذی جعلناہ للناس سواء العاکف فیہ والباد, جس کو ہم نے وہاں کے رہنے والے اور باہر کے لوگوں دونوں کے لیے برابر حقوق دیے ہیں. مطلب اس پر کسی کی اجارہ داری نہیں ہے. نہ مکے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ حج میں نہیں آنے دیں گے, فلاں کو نہیں آنے دیں گے, ایسا نہیں ہو سکتا. ومن یرد فیہ بالحاد بظلم نذقہ من عذاب علیم, تو جو بھی اس میں ارادہ کرے الحاد کا اور ظلم کا, ظلم کے ساتھ, تو ہم اس کو دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے. اس پر کچھ باتیں ہوئی تھیں, اس کو پھر جان لیجئے کہ اللہ نے جب یہ کہہ دیا کہ اس میں حقوق جو ہیں مسجد حرام میں برابر ہیں, مطلب یہ کسی کو یہ حق نہیں ہے کہہ دے کہ وہ نہیں آ سکتا ہے. ظاہر بات ہے جب سب کا حق برابر ہے تو کسی کو حق یہ کہنے کا نہیں ہے وہ نہیں آ سکتا. وہ تمام مسلمانوں کے لیے کامن ہے. اور اسی لیے جیسا کہ ہم نے کہا تھا کہ امام مالک نے یہ فتویٰ دے دیا تھا کہ کیونکہ مسجد حرام سے مراد پورا مکہ لے لیا کہ یہاں کوئی بھی حاجیوں سے کرایہ نہیں لے سکتا, فلاں نہیں کر سکتا, یہ ساری باتیں آئی ہیں, لیکن یہ بات صحیح نہیں. اس لیے کہ یہاں مسجد حرام سے مراد مسجد حرام ہے, اور باقی تمام ائمہ نے کہا کہ نہیں, وہ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ نہیں لے سکتا, مکے میں ملکیت ثابت ہے. اس کے بہت سے دلائل ہیں, اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. اس لیے اگر کوئی اپنے گھر میں ٹھہرانے کا کوئی کرایہ لیتا ہے تو وہ کوئی ناجائز چیز نہیں ہے. اور آج کل تو ہوٹل میں بنا کے صرف رہنے کا کرایہ نہیں لیتا, ساری فیسلٹی پرووائڈ کرتا ہے, اے سی دیتا ہے آپ کو, باتھ روم, سارا کچھ, وہ بیڈ دیتا ہے, گدے دیتا ہے, ہر طرح کی چیزیں ہیں. تو یہ چیز نہیں ہے اس پر.
یہاں اصل بات یہ کہنا ہے کہ کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ روک دے. سعودی والوں کو بھی آج یہ حق نہیں کہہ دے کہ فلاں کنٹری کے مسلمانوں کو نہیں آنے دیں گے, فلاں کو نہیں آنے دیں گے. نہیں, ایسا نہیں کر سکتے. اس کے بعد وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادٍ بِظُلْمٍ, اگر اس نے ارادہ بھی کیا کسی کو اس طرح الحاد کا, یہ ایک کامن بات ہے کہ اصلاً اس بات کے لیے آئی ہے کہ مسجد حرام سے روکنے کا, اگر ارادہ بھی کیا کسی نے تو ہم ظلم کے ساتھ, کیونکہ طاقت ہے ہم روک سکتے ہیں, تو ہم اس کو دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے. لیکن قرآن کا اپنا انداز, جیسا کہ میں بار بار کہہ چکا ہوں, عام انداز ہوتا ہے کہ اس سے اور بھی مسئلے آ سکتے ہیں. وہ مسئلہ تو کلیئر ہو ہی گیا. اس کے علاوہ اس کی تفصیل میں جب ہمارے فقہا گئے ہیں تو یہ تفصیل گزشتہ ہفتے آئی تھی کہ اگر گناہ کا کوئی ارادہ صرف کر لے اور گناہ نہ کرے تب بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم اس کو دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے. یہ بات ٹھیک ہے کہ کوئی وسوسہ آنا ایک الگ چیز ہے, اور ہم نے ارادہ کر لیا کہ ہمیں یہاں کوئی بھی غلط کام کرنا ہے, اگرچہ ہم نہیں کر سکے, لیکن اگر ہم نے ارادہ کر لیا ہے تو یہ بہت, کیونکہ یہ آگے بات آتی ہے کہ مسجد حرام اور پورا حرم اس کی حرمت کے خلاف ہے, اس کی تعظیم کے خلاف ہے. جیسا کہ ہم نے ایک روایت بتائی تھی کہ حضرت عبداللہ بن عمر 2 ٹینٹ لگاتے تھے, ایک حرم کے پاس اور ایک حرم, حدود حرم سے باہر. صرف یہ لوگ, جب لوگوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ نہیں, بچوں کو ڈانٹنا ہوتا ہے تو وہاں جا کے ڈانٹتے ہیں, یہاں نہیں ڈانٹ سکتے. یعنی بچوں کو ڈانٹنے تک کو منع کر دیا کہ وہاں یہ نہیں کر سکتے. اور وہاں باقی تفصیلات تو آ ہی چکی تھی, پیڑ کاٹنا, لقطہ کہتے ہیں سڑک پر گری ہوئی چیزوں کو اٹھا لینا, یہ سب چیزیں منع ہے سختی سے, چاہے کچھ بھی ہو. تو یہ منع ہے. اگر اس کا ارادہ بھی کیا تو اللہ کے یہاں عذاب کا مستحق ہے. اس لیے ہمارے حجاج کرام جو جاتے ہیں, جیسے ہم نے کہا, جو ہمارے اپنے تجربات ہیں, وہ تجربات کیا میں کہوں, وہ تجربات ایسے ہیں کہ بڑے مایوس کن. مطلب وہ بٹلہ ہاؤس میں رہنے میں اور مکہ میں رہنے میں کوئی فرق نہیں کرتے. بالکل مینا میں ایسی فحش گالی, یہ سب آنکھوں دیکھا اور کانوں سنی بات بتا رہا ہوں. بس وہ ایک کہیے کہ ایک میلہ ہے, چلے گئے اور گھوم کے چلے آئے. نہ مکے کی حرمت کا خیال ہے, نہ مسجد حرام کی حرمت کا خیال ہے. تو اس سے یہاں دیکھ لیجیے سختی سے منع کیا. یہ جو حاجی جائیں وہ ایسی حالت میں ہیں, ان کو جاننا چاہیے کہ کس جگہ کا ہے. آپ ذرا سوچئے کہ ایک بادشاہ کا محل ہو اور بادشاہ ملنے کا وقت دیتے ہیں, آپ اس محل کے اندر چلے جائیں گے تو کیا آپ کی اس کے باہر کی حالت اور وہاں کی حالت ایک رہے گی دنیا میں؟ نہیں رہے گی, کبھی بھی نہیں. پریزیڈنٹ ہاؤس سے بلا لیا جا کر نہیں رہے گی. سوچئے وہ تو حکم الحاکمین کا, اس کا گیٹ ہی, جو گیٹ ہے وہی اس کو کہتے ہیں جہاں سے احرام باندھتے ہیں, میقات. وہ گیٹ ہے, وہاں سے انٹر کرنا ہی ان کا لیے الگ لباس, ایک ہی لباس میں معین کریں گے, اور وہاں سے پھر تلبیہ پڑھتے ہوئے کہ ہم حاضر ہیں اللہ کے گھر میں. وہ اللہ کا سارا گھر ہی ہے وہاں سے, یہاں سے وہاں تک. اس لیے اس کا بڑا احترام کرنے کی سب ضرورت ہے. عام طور پر آج کل تو حج چونکہ بڑا پیسہ ہوا اور حج کرنے چلے گئے, نماز چاہے پڑھیں نہ پڑھیں حج کر کے آ گئے, اور زیادہ پیسہ ہو گیا تو سال میں 2 ٹرپ عمرہ کا بھی لگا لیتے ہیں. لیکن جو حرمت اس کی ہونی چاہیے اس سے بے خبر. اس کے بعد اللہ نے پھر بتایا کہ دیکھو یہ گھر جو ہے, اس بوأنا لابراہیم مکان البیت, ہم نے ابراہیم کو اس جگہ پر بسایا تھا اس مقصد کے تحت, اللہ تشرک بی شیئا, کہ تم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے. یعنی توحید کا وہ مرکز رہے گا, اور توحید چونکہ اسلام کی بنیاد ہے اس لیے پورے اہل توحید کا مرکز ہے, تمام دنیا کے اہل توحید کا مرکز ہے. کیونکہ اسلام میں اجتماعیت ہے ہر جگہ. آپ دیکھتے ہیں نماز میں اجتماعیت ہے, اور ایکسیپشنلی آپ گھر پہ پڑھ سکتے ہیں, ایسے مسجد میں ہی نماز پڑھنا ہے, جماعت سے ہی پڑھنا ہے. روزے کو دیکھ لیجئے کہ وہ
ایک مہینہ بتا دیا. اللہ تعالیٰ یہ بھی کر سکتا تھا کہ بھائی 30 روزے پورے کرنے ہیں سال میں، جب پورے کر لو. تو وہ نہ ماحول بنتا نہ کوئی موسم بنتا. وہ بھی ایک اجتماعیت کی علامت ہے. ویسے ہی زکوٰۃ، اب ہمارے یہاں تو اس کا معاملہ ہی بگڑ گیا ہے، وہ تو کچھ پیسہ نکال کے دے دینا ہے، ورنہ زکوٰۃ بھی ایک اجتماعی معاملہ ہے. ایسا اجتماعی معاملہ ہے کہ اگر آپ نے اسلامی حکومت کو کہہ دیا کہ ہم نے ان کو زکوٰۃ دے دیا تو وہ قبول نہیں کرے گی. ٹھیک اسی طریقے سے جیسے گورنمنٹ کو بول دیجیے کہ ہم نے کچھ غریب کو پیسہ دے دیا ہے تو ٹیکس میں وہ آپ کو مائنس نہیں کرے گا، اللہ یہ کہ جو وہاں جو رول میں ان کے آ جائے. یاد رکھیے ایسے ہی ہے. تو زکوٰۃ بھی بالکل اجتماعی معاملہ ہے. اس کا 8 ہیڈ ہے. وہ ایک عبادت ہے اور اس کی تفصیلات پہلے بھی آئی تھی، انشاءاللہ آگے بھی آئے گی. اور ویسے ہی حج جو ہے تمام دنیا کے مسلمانوں کا اجتماع، کہ ہم اہل توحید ہیں، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں. اس کے علاوہ نہ کسی سے ہم حاجت مانگتے ہیں، نہ کسی بت کے آگے، کسی مزار کے آگے، کسی آستانے پر ہم نہیں جاتے اپنے حاجت لے. حاجت صرف اللہ سے ہم مانگتے ہیں. ہم اہل توحید ہیں. اور جو بھی یہ 3 چیز توحید، رسالت اور آخرت، جن کو ایمان ہے، وہ سب ہمارے بھائی ہوتے ہیں. یہ اجتماع کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ یہ ساری چیزیں آپ بھلا دیجئے. وہاں مالکی بھی ہوگا، شافعی بھی ہوگا، حنفی بھی ہوگا، اہل حدیث بھی ہوگا، شیعہ بھی ہوگا، سنی بھی ہوگا، سب ایک امام کے پیچھے نماز پڑھیے. ہم سب اہل توحید ہیں، بس معاملہ ختم. ٹھیک ہے، یہ سب اپنے اختلافات ہیں، اللہ دیکھے گا کون کس نیت سے کیا عمل کرتا ہے. لیکن ہم سب یہ اجتماعیت کا ایک بڑا پہلو ہے، ایک بہت بڑا، کہ ہر سال یہ بات ہمیں یاد دہانی کرائی جاتی ہے کہ ہم سب ایک ہیں. جا کے اس کا دم بھی بھرتے ہیں، اس کے باوجود جب لوٹ کے آتے ہیں پھر وہی فرقہ پرستی کرتے ہیں. تو سب سے پہلے لا تشرک بی شیئا، ہم نے ابراہیم کو اسی لیے بتایا تھا کہ اہل توحید کا مرکز ہے نمبر 1. اور اس گھر کو پاک رکھا جائے، وطہر بیتی، میرے گھر کو، للطائفین والقائمین، طواف کرنے والے کو، قیام کرنے والے کو، ورکع السجود، رکوع کرنے والوں کو، سجدہ کرنے والوں کو، یعنی نماز پڑھنے والوں کو، اللہ کی عبادت کرنے. اس کے لیے خاص رکھا جائے کہ یہ اللہ کی عبادت کا گھر ہے. خصوصی طور پر یہاں اس لیے کہا گیا کہ وہاں بت لوگ بسائے ہوئے تھے، 360 بت. خصوصی طور پر تو ان کو کہا گیا، عمومی طور پر ہمیں کہا گیا کہ یہ اس گھر کو پاک رکھا جائے ان چیزوں سے. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم ہوا اللہ کی طرف سے کہ اذن فی الناس بالحج، اعلان کر دو لوگوں میں حج کا. یاتوکا رجالاً، لوگ آئیں گے پیدل. وعلی کل ضامر، اور اونٹنی پر. ضامر عربی میں کہتے ہیں دبلی پتلی اونٹنی پر. اس سے مراد یہ ہوا کہ سفر کی تھکان کی وجہ سے سفر میں چارہ بھی ٹھیک سے نہیں ملتا، 2-3 مہینے کا سفر ہے تو اونٹنی دبلی ہو جاتی. ضامر لفظ استعمال کر کے بتا دیا، مطلب دور دراز سے اونٹ پر چڑھ کے لوگ آئیں گے کہ اونٹنی تک دبلی پتلی ہو جائے گی. ان من کل ضامر یاتینا من کل فج عمیق، ہر جنگل، کھائی، فج کہتے ہیں 2 پہاڑ کے بیچ کے راستے کو، ہوتے ہوئے لوگ آئیں گے. تو اعلان کر دو. یہاں پر ایک بات بتا دوں، ایک بڑا ہنگامہ ہو جاتا ہمارے یہاں، پیدل حج کو جا رہا ہے. ارے قرآن میں لکھا ہوا کہ وہ پیدل لوگ آئیں گے حج کے لیے، آپ کاہے کے لیے پریشان ہو رہے ہیں؟ جس کو جانا ہے جانے دیجیے. اور وہ غلط کر رہا ہے تو فلاں کر رہا ہے، چلا کر، یہ سب باتیں یوں ہی بنتی ہیں. جو جا رہا ہے اس کو جانے دیجیے. یہاں بالکل کلیئر بات ہے کہ لوگ آئیں گے پیدل، اونٹنی پر سوار ہو کے. اب بہت دنوں کی بات نہیں ہے جو لوگ پیدل جاتے تھے، صرف 100 سال پیچھے اٹھا کے دیکھ لیجیے کیسے لوگ جاتے تھے. تو لیشہدوا منافع لہم، یہاں پر ایک بڑی اچھی بات ہے کہ وہاں دیکھیں اس کا نفع. یہاں دونوں طرح کے نفع، ایک تو ہمارا روحانی اور جو نفع ہے وہ تو ہے ہی ہے. قرآن میں ہے کہ اگر کوئی حج کے لیے جاتا ہے اور وہاں کوئی بزنس کر لے، یہ منع نہیں ہے، وہ کر سکتا ہے. بالکل آیت ہے قرآن کی واضح. یاد رکھیے گا یہاں پر کہ نیت حج کی ہو، وہاں بزنس کر لیتا ہے. ایسا نہ کہ نیت تجارت کی ہو اور وہاں جا کے حج کر لے. یہ دونوں میں فرق ہے. لے کے آئے اس میں کیا دیتے ہیں. تو یہ قرآن کی بالکل واضح آیت ہے، میرے خیال میں سورہ بقرہ میں ہی ہے. ہاں
یہ وہاں بزنس کر سکتا ہے. تو یہ منافع ہوں گے. وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ، کہ اللہ کا نام لو اس خاص دنوں میں، معلوم دنوں میں، جو اس جانور پر جو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے، یعنی قربانی. جب حاجی حج کر کے اور مزدلفہ سے لوٹ کے پھر جب مینا آتا ہے 10 تاریخ کو، جن لوگوں نے حج کیا ہوگا وہ جانتے ہوں گے، تو وہاں سب سے بڑا حکم جو ہوتا ہے وہ قربانی کا ہوتا ہے. دیکھیے جب حج کرنے لوگ جاتے ہیں تو احرام تو یہیں سے باندھ لیا یا میقات سے احرام باندھ لیتے ہیں. اب تو چونکہ ہوائی جہاز میں سفر ہے اس لیے پہلے لوگ باندھ لیتے ہیں، اپنا چلے گئے. اور احرام کی حالت اور نماز کی حالت دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے سوائے اس کے تو اس میں آپ ضروری بات چیت کر سکتے ہیں. یہ حالت احرام کی، مطلب آپ سمجھیے ہم اللہ کے یہاں ہیں اور اس کے ڈریس میں ہیں، بس آپ بات چیت کر سکتے ہیں. طواف میں بھی یہی حالت ہے کہ آپ ضروری بات کر سکتے ہیں، ورنہ ہم نے تو دیکھا ہے کہ باضابطہ موبائل پر دکھا رہے ہیں پاکستان میں کہ ہم دیکھو یہ ہم طواف کر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں. یہ طواف نہیں ہوتا، وہ عبادت ہے طواف. دیکھیے اس گھر کو خاص کر دو طواف کرنے والوں کے لیے، قیام کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے. طواف بھی ایک مذاق بنا ہوا ہے، الا ماشاء اللہ. تو اب یہ جاتے ہیں اسی حالت میں. پھر جب 8 تاریخ شروع ہوتی ہے، 8 کو وہاں سے مینا جاتے ہیں. مینا میں ایک دن قیام کرتے ہیں، ایک رات. پھر 9 کی صبح وہاں عرفات چلے جاتے ہیں. یہ حج کا سب سے بڑا رکن ہے، رکن اعظم ہے بلکہ کہہ دیجیے. اگر یہ چھوٹ گیا تو اس کا کوئی کمپنسیشن نہیں ہے، مطلب حج ہوگا ہی نہیں. اور کچھ چیزیں چھوٹ جاتی ہیں تو دم دے کے، قربانی دے کے معاملہ ہو جاتا ہے، اس کا کوئی بدل نہیں. پھر وہاں سے جب لوٹتے ہیں تو رات میں مزدلفہ میں قیام کرتے ہیں. اور مزدلفہ سے قیام، اس بیچ آپ نہ ناخن کاٹ سکتے ہیں، نہ یہ سب، نہ داڑھی بنا سکتے ہیں، نہ بال، کچھ نہیں کر سکتے. تو اس لیے اللہ نے یہاں کہا کہ جب فی ایام معلومات، یہ ایام معلومات میں ہمارے مفسرین کا کہ 4-5 قول ہے، میں اپنی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا. یہ ہے 10 تاریخ، 11 تاریخ اور 12 تاریخ، قربانی کا دن، اور اس کے بعد 2 دن اور جو وہاں رکتے ہیں لوگ مینا میں. تو کہا کہ جب وہاں سے آئیں لوٹ کے مزدلفہ سے، پھر مینا آتے ہیں. اور مینا آ کے پہلا کام جو ہوتا ہے رمی جمار، کنکری مارنا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد ہم قربانی کرتے ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو جانور اللہ نے تمہیں عطا کیا اس پر اللہ کا نام لو. قرآن میں جہاں بھی قربانی کا لفظ آتا ہے وہاں وَاذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ، اللہ کا نام لو. وجہ اس کی یہ ہے بڑی تفصیل سے کہ عرب میں عام طور پر قربانی دیوی دیوتاؤں کے نام سے کی جاتی تھی جو شرک ہے. ان کو صاف صاف کہا گیا یہ قربانی صرف اسی وقت ہوگی جب خالصتاً اللہ کا نام لے کے کیا جائے، اللہ کے نام پر کیا جائے. اسی طریقے سے ہمارے یہاں بھی، غیر مسلموں کے یہاں بھی اس طرح کی قربانی، نیپال وغیرہ میں بھی اس طرح کی قربانی کیا کہیے گا، ایک جانور کو کاٹتے ہیں لوگ، وہ قربانی ہوگی نہیں. خود مسلمانوں میں بہت سارے آستانوں پر جا کے یہ قربان ہوتا ہے. یہ سب چیزیں بدترین قسم کا شرک ہے جس سے روکا گیا قربانی. اس لیے ہر جگہ قربانی کا لفظ میں وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، اللہ کا نام لو اس جانور پر جو اللہ نے تمہیں عطا کیا. تو وہاں ہم لوگ قربانی کرتے ہیں. جیسے قربانی کر لیا اس کے بعد ہم لوگ احرام سے آزاد ہو گئے. بال منڈائیے، اس کے بال، جب کہ بال کاٹنا یا منع ہوتا ہے آپ بال منڈا لیجیے، نئے اور اپنے نارمل کپڑے میں آ جائیے. تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ فَكُلُوا مِنْهَا، جانور کے گوشت میں سے تم کھاؤ بھی، وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور تنگ دستوں کو اور فقیروں کو ان کو کھلاؤ. جو مانگتے ہیں ان کو بھی کھلاؤ، جو نہیں مانگتے ہیں ایسے بھی فقیر ہیں ان کو بھی کھلاؤ. یہاں یاد رکھیے گا ایک بات کہ یہ قربانی کی جو بات آ رہی ہے یہ صرف حج کا معاملہ نہیں ہے. جو لوگ حاجی نہیں ہیں ان کے لیے اللہ نے پروویژن گھر پہ کیا ہے جس کو عید الاضحیٰ کہتے ہیں، وہ بھی قربانی ہے. اس لیے عید الاضحیٰ کے معنی ہوتا قربانی. تو یہ قربانی کی عید ہے وہ.
تو جب جو بھی قربانی کا یہاں مسئلہ آ رہا ہے وہ وہی اسی کو سمجھیں گے. تو فکلوا منہا، اس میں سے کھاؤ. ہمیں کہا گیا کھاؤ، لوگوں کو بھی کھلاؤ. حدیثوں میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ لے جاؤ گوشت، تم بھی کھا دو، ہمارے فلاں دوست کو بھی دے دینا، فقیروں کو بھی کھلا دینا. ان تمام چیزوں سے فقہاء کرام نے یہ نکالا ہے کہ خود بھی کھاؤ، غریبوں کو بھی کھلاؤ، دوستوں کو بھی کھلاؤ. اور یہ جو ہمارے یہاں ایک سسٹم چل پڑا ہے کہ اگر 15 کلو گوشت ہے تو ایک دم ایگزیکٹلی 5-5 کلو ہو، ایسا کوئی ایشو نہیں. آپ کے گھر میں اگر زیادہ کنزمپشن نہیں ہے تو زیادہ غریبوں کو دے دیجیے، زیادہ کنزمپشن تو زیادہ آپ رکھ لیجیے، غریبوں کو، دوستوں کو کم کر دیجیے. یہ ہے مطلب یہ ہے کہ تینوں کو کھاؤ کھلاؤ، کوئی ایگزیکٹ پرپورشن نہیں ہے کہ بالکل 5-5 کلو ہی دیا جائے. ثم لیقضوا تفثهم، اس کے بعد اپنے میل کچیل دور کرو. کیونکہ وہی ہے، مطلب نہ بال بنایا نہ کچھ، ایسے ہی چلے، ننگے پیر ہیں، یا وہ چپل ویسی ہوتی جو اوپر سے کھلی ہوئی ہو، جوتا ہوتا نہیں ہے. تو کہا کہ میل کچیل، تفس کہتے ہیں سفر کی تھکان کی وجہ سے جو گرد دھول لگ جاتا ہے، مطلب اس کا مطلب ہی میل وغیرہ نہا لو. وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اور اپنا اگر کوئی نظر مانی ہے تو نظر کو پورا کرو. وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور اس پرانے گھر کا، عتیق کا معنی پرانا بھی ہوتا ہے، عتیق کے معنی محترم بھی ہوتا ہے، یہ سب معنی میں استعمال کیا ہے. اس کا طواف کرو. یہ وہ طواف ہے جو حج کا دوسرا بڑا رکن ہے، جس کو طواف زیارت یا طواف افاضہ کرتے ہیں، جو نارمل کپڑے میں کرتے ہیں احرام سے باہر آنے کے بعد. نظر سے کوئی نظر مان لے، کچھ ہم حج کر رہے ہیں، ہمیں کوئی نظر پوری کرنا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ حج کرا دے، ہم فلاں کام کر دیں گے، غریبوں کو کچھ دے دیں گے، فلاں کر دیں گے، ایسی نظر مانتے ہیں لوگ، تو وہ پوری کر. اس کے بعد ذالکہ، یہ ہے طریقہ، یہ ہے پرپس اس گھر کا. ذالک کہہ کے یہاں پر بات، وہ قرآن میں یہ طریقہ ذالک کہہ کے مطلب ہوتے ہیں کہ مطلب یہی بات ہے جو کہنا ہے. یہ عربی میں ایسی اصطلاح ذالک، یہ بات ہے، اس گھر کا معاملہ، اس میں سب کا اس میں حق برابر ہے. اللہ نے